قربانی کا جذبہ کتنا مبارک جذبہ ہے. یہی جذبہ مسلمان کے اندر جب کار فرما ہوتا ہے تو وہ دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ قرب حاصل کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں لاکھوں روپیہ تم خرچ کر دیتے ہو اور جانور اتنے یہ ضائع ہو جاتے ہیں، یہ سب ان کا غلط خیال ہے. قربانی ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا مبارک عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں جب آپ نے گزارے مدنی زندگی میں تو آپ نے قربانی فرمائی، ہر سال قربانی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امتی کے لیے کیا دلیل نہیں ہے؟ قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے، ایک طرف حدیث پاک کی تاکید ہے. لہٰذا مسلمان وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والی شان میں شک رکھتا ہے، جو قرآن پاک جو ایک ازلی ابدی پیغام ہے اس پہ شک کرتا ہے اور اپنی عقل کے فتوے پیش کرتا ہے، عقل کے ڈھکوسلے وہ پیش کرتا ہے کہ جی یہ مال ضائع کرتے ہیں مسلمان، اور یہ مشورہ دینا کہ ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پر جو خرچ کرتے ہیں وہ غربا پروری پر خرچ کریں. دیکھیے قربانی میں غربا پروری آ جاتی ہے. قربانی میں کتنا مبارک جذبہ ہے. جب ایک مسلمان جانور قربان کرتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے، یہ مبارک جذبہ. یہاں بھی ہمدردی ہو سکتی ہے، غربا میں سارا گوشت تقسیم کر دیں، جبکہ 3 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ خیش و کارب کے لیے. اور علماء کرام نے یہاں تک بھی فرمایا اگر کوئی ضرورت مند زیادہ فیملی والا، اگر اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں، کسی کا نہیں بچا، وہ خود خرچ کر لے، گھر میں خرچ کر لے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اور اگر مبارک جذبہ تو یہ ہے کہ وہ غربا پروری کرے تو کون روکتا ہے غربا پروری سے. لیکن عید کے دن، قربانی کے دن جانور کی شکل میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے مد مقابل اگر کوئی لاکھوں روپے خرچ کر دے، غربا پروری جو میں کر رہا ہوں، غربا پروری پر وہ خرچ کر دیتا ہے، جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کرتا، تو وہ صدقہ خیرات تو اپنی جگہ ہے مگر اس کو قربانی کا نام نہیں دے سکتے. قربانی وہی ہے جو جانور کی شکل میں عید قربانی کے دن کہ جانور ذبح کیا جائے. اور پھر دیکھیے بھائی، اللہ پاک کے نام پر جو چیزیں قربان ہوتی ہیں اللہ پاک ان میں برکت عطا کرتا ہے. دیکھیے حلال جانور جو ہیں، بھیڑ بکریاں سال ہر سال قربان کیے جاتے ہیں، اور پھر روز جو ہے لاکھوں جانور مسلمان یہ انسان وہ ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں. اس کے باوجود دیکھا جائے حقیقت پسند حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ مزہ اس میں ہے. دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ حلال جانور ہیں، اللہ پاک ان میں برکت عطا کرتا ہے. بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چلتے ہیں اور کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے. کتا جو ہے وہ ناپاک ہے، دیگر ناپاک جانور ہیں، ان کے ریوڑ نہیں. اور مسلمان کے ہاں ذبح ہونے والا جانور بھیڑ بکری اور گائے بھینس جن کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، تو ان جانوروں کو میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے. جس طرح ایک کھیت میں ایک کسان جو ہے کھیت میں 1 من گندم بیج جو ہے وہ بطور بیج بو دیتا ہے، جا کر وہ اپنا بظاہر تو بورا خالی کر دیتا ہے، گندم اس نے زمین کے حوالے کر دی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے، اس 1 من سے کئی من اٹھاتا ہے. اور اگر وہ اس وقت یہ سوچے کہ یہ 1 من گندم اس کو بچا لوں تو پھر آئندہ آنے والے وقت میں وہ منو من گندم کیسے اٹھا سکتا ہے. ثابت یہ ہوا جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہو جائے، اس راہ میں قربان ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے. یہی جذبہ، یہ فلسفہ مسلمان کا. اور پھر اس میں غربا پر بھی دیکھیے کہ سال ہر سال اللہ تعالیٰ بندے کو یہ نصیحت عطا اللہ تبارک اور حکم دیتا ہے، میرے بندو میرے نام پر قربانی کرو. قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے قرب حاصل کیا جاتا ہے
کہ یہ عبد مومن یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تیری محبت میں میرے لیے کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے لیے۔ اور پھر یہ جذبہ، پاک جذبہ جب مسلمان میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، مسلمان میں ایک جرأت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک ہاتھ سے مسلمان چھری چلا کر جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں کا بھی کلا کما کر سکتا ہے، وہ دشمنوں کے سامنے وہ جو ایک سیسہ پلائی دیوار بن سکتا ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے، اور جس میں یہ ہمت نہیں وہ جانور ذبح کر سکے تو وہ دشمنوں کا کلا کما کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی جذبے کو آج دبایا جا رہا ہے، جہاد کے خلاف جو ہے زہر اگایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چھوڑو جی جہاد جو ہے اس میں تو انسانیت کی دشمنی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، جہاد اسلام کی ساکھ کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب دشمنان دین سر پر آ چڑھے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھا رہے؟ اور ان تمام جذبات کا جو ایک اصل ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ قربانی ہے۔ مسلمان سالہ سال جب اس پاکیزہ جذبے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ایک جذبہ، ایک محبت پیدا کرتا ہے۔ غربا پروری اس میں نہیں ہو سکتی، غربا پروری ہو رہی ہے۔ اور سال میں کئی ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جن کو گوشت نہیں ملتا تو وہ قربانی کے دنوں میں وہ سیر ہو کر گوشت کھا لیتے ہیں، کیونکہ گوشت جو ہے یہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، ایک جزو ہے، اور یہ حکمت بالغہ ہے، اسلام کی یہ حکمت ہے۔ اسلام غربا پروری کے لیے کتنا نظام اچھا بنایا ہے۔ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ بھی غربا پروری ہے، اسی طرح نظام قربانی ہے تو یہ بھی غربا پروری ہے۔ لہٰذا قربانی جانور کی شکل میں کی جائے گی تو وہ قربانی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی لاکھوں روپے ہزاروں روپے خرچ کر دے تو اس کو قربانی نہیں کہہ سکتے۔ قربانی وہی ہے جو جس طرح پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے قربانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں غریب صحابہ بھی تھے، مسلمان غریب بھی تھے، غربا پر بھی حضور کرتے تھے، مگر نہ آقا علیہ السلام نے نہ کسی صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ قربانی ختم کر دو، قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جانور ضائع ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمتوں کو سمجھنے والا ہے؟ اسلام کی حکمتوں کو، اسلام کی اسرار کو، اسلام کے رموز و اشارات کو سمجھنے والے کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔